کہ وہ رقبہ کو آئیڈینٹیفائی کرے جہاں پہ لوگ قابضین ہیں اسٹیٹ لینڈ کے اوپر. جب ہم موقع پر گئے تو تقریباً 95 ایکڑ جو زمین تھی وہاں پہ ناجائز قابضین تھے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کامران اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں 49 نیوز کا خاص پروگرام بولتا قصور. کلائمیٹ چینج اور بڑھتی ہوئی گرمی کی ایک بڑی وجہ جنگلات پر قبضہ ہے. جنگلات کی زمین پر قبضے کی 49 نیوز بلاک نمبر 4 ہو یا دیوسیال جنگل ہو ہمیشہ سے آواز بلند کرتا رہا ہے، اور الحمدللہ آج جو ہے وہ دیوسیال جنگل کی 98 ایکڑ اراضی کو جو واگزار کروا لیا گیا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر چونیا خرم حمید صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو دیوسیال کی قیمتی زمین جہاں پہ ہم پودے لگا کر شجرکاری کر سکتے ہیں، اس ماحول کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ نے جگہ واگزار کرائی ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی ہمارے رکھ دیوسیال میں تقریباً 11,000 کنال سے زائد جو اراضی ہے وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے، جو کہ محکمہ جنگلات کی ہے. تو یہاں پہ ہمیں جو ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ کچھ ناجائز قابضین موجود ہیں تو ہمیں نشاندہی کر کے دی جائے. جب ہم موقع پر گئے تو تقریباً 95 ایکڑ جو زمین تھی وہاں پہ ناجائز قابضین تھے، تو ہم نے ان سے وہ ریٹریو کروائی، ان کے خلاف جو ہے FIR درج کروائی، اور جو 95 ایکڑ کا جو قبضہ تھا وہ رینج فارسٹ آفیسر جو ان کا نام یحییٰ ہے اس کے ہینڈ اوور کیا. اس زمین میں 2 ٹیوب ویل بھی تھے اور 2 توڑی کے دھڑ بھی تھے، ان کو بھی ہم نے رینج فارسٹ آفیسر کے حوالے کیا، اس کو سپردار بنایا اور اس کی تحویل میں دیا. سر کیا اس جنگل کی نہری پانی بھی موجود ہے؟ ہمیں یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہاں پہ جو نہری پانی ہے اس کو بھی چوری کیا جا رہا ہے اور اس کو جو اپنی پرسنل کلٹیویشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور جنگل میں وہ پانی نہیں لگ رہا. اس حوالے سے کوئی اطلاعات آپ کے پاس؟ یہاں پہ نہری پانی بھی موجود ہے، لیکن اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جگہ کو بروئے کار لایا جائے اور یہاں پہ جنگل کو اگایا جائے. جب ایک دفعہ جگہ یوٹیلائز ہو جائے گی تو جو قابضین ہیں وہ خود ہی باز و ممنوع رہیں گے. جب تک ہم جنگل نہیں اگاتے، اس کو پراپر یوٹیلائز نہیں کرتے، تو تب تک اس طرح کے ناجائز قابضین کو موقع ملتا رہے گا اور وہ قبضہ کرتا رہیں گے. لیکن ہم نے ایک بڑا کلیئر کٹ میسیج دیا ہے کہ جو اسٹیٹ لینڈ ہے اس پہ کسی قسم کو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جہاں بھی کسی نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہم جو ہے اس کو ریٹریو کروائیں گے اور اس کے خلاف FIR درج کروائیں گے. چونیا کے نمبرز موجود ہیں جن کے اوپر اسٹیٹ لینڈ گورنمنٹ نے ان کے انتقالات بھی بند کر دیے ہیں، ان میں کچھ پرائیویٹ ٹاؤنز بھی چونیا کے موجود ہیں. اس حوالے سے آپ کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی ہم اس حوالے سے بالکل ایکٹیو ہیں. ہم نے اپنی ریونیو فیلڈ اسٹاف ہے اس کو احکامات جاری کر دیے ہیں کہ وہ رقبہ کو آئیڈینٹیفائی کرے جہاں پہ لوگ قابضین ہیں اسٹیٹ لینڈ کے اوپر. وہ یا تو ہمیں سرٹیفکیٹ دیں گے کہ ان کے موضع میں کسی قسم کی کوئی انکروچمنٹ نہیں ہے، اور اگر سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے تو پھر ہم آئیڈینٹیفائی کر کے دیں گے کہ یہاں پہ فلاں بندہ قابض ہے، اور جہاں پہ ہمیں قابضین کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی ہم ایکشن کریں گے اور آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے ان سے. شجرکاری کے حوالے سے شجرکاری جو ہے ایک ایسا فینومینا ہے کہ جس کے فوائد ہی فوائد ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے. ماحولیات کے حوالے سے یا سائے کے حوالے سے یا درختوں کے حوالے سے، گرینری کے حوالے سے، خوبصورتی کے حوالے سے، اس پہ جتنا بھی کام کیا جائے کم ہے. تو اس میں ہر شہری کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اس میں ہر شہری، ہر بچہ، ہر بڑا، ہر چھوٹا جو ہے اس کا جو ہے ذمہ دار ہے. اس میں ہم ریسنٹلی جو ہے انشاءاللہ ایک کمپین بھی لانچ کریں گے پوری تحصیل میں، جس سے ہم کوشش کریں گے کہ بھرپور طور پر شجرکاری کی جائے اور میکسیمم پلان. اپنا گھر ہے چونیا، تو اس چونیا کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کے پارکس کے لیے کوئی ایسے منصوبے یا یہاں پہ کچھ اس طرح کے منصوبے جو آپ کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھیں، کچھ ایسے منصوبے آپ کے پاس؟ جی میرا ویسے گھر تو لاہور میں ہے، لیکن قصور بھی میرے لیے بالکل گھر جیسا ہی ہے، اور اس میں ہمارے 3 پارکس ہیں ہمارے. تو ان کو میں نے ان پرسن وزٹ بھی کیا ہے. وہاں پہ کچھ ایشوز تھے پانی کے حوالے سے اور سینیٹیشن کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے اس عملہ کو جو ہے وہ ڈپیوٹ کیا ہے. وہ اس کی صفائی بھی کر رہے ہیں، پانی وغیرہ بھی دے رہے ہیں، اور ریسنٹلی ہم جو ہے وہ 1-2 چوک سے وہ بھی ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں امید ہے کہ آپ کا جو چنیا شہر ہوگا وہ پہلے سے بہتر نظر آئے گا. جو ہے نا وہ معاملے کو ڈپٹی کمشنر کے سامنے اور دیگر جو فورمز ہیں محکمہ جنگلات کے، ان کے سامنے 49 نیوز پہلے بھی پٹ کر چکا ہے. اس حوالے سے 49 نیوز کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی ایک ڈومیسٹک لیول پہ، مقامی لیول پہ ایک اچھا چینل ہے، ایک اچھی رپورٹنگ کر رہا ہے، پازیٹیو وے میں جو ہے گورنمنٹ کے انیشیٹوز کو جو ہے وہ پورٹرے کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹ از ڈوئنگ اے گڈ جاب. تھینک یو.
جی ہمارے ساتھ خرم صاحب موجود تھے. خرم صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ اسٹیٹ لینڈ جہاں پہ بھی ہے وہ چاہے دیوسیال جنگل ہو یا دیگر جو سرکاری لینڈز ہیں ان کو واگزار کروانے کا سلسلہ جاری رہے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیوسیال جنگل کی جو زمین پر قابضین تھے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی لانچ ہو چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو انشور کرنے کے لیے اور دوبارہ اس اسٹیٹ لینڈ کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے محکمہ جنگلات کے سپرد کر دی گئی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران اشرف کو اجازت دے, جلدی انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.